اسلام میں ایک مرد کتنی بیویاں رکھ سکتا ہے، کون سی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے، کون سے نہیں کر سکتا، اور کتنی بیویوں کی تعداد ایک وقت میں رکھ سکتا ہے، اور کون کون سی بیویاں جو اکٹھی ایک شوہر میں نہیں آ سکتی، یہ پچھلے ہفتے میں آپ نے احادیث پڑھی ہیں۔ آج میں ہم خلاصے میں تھوڑی سی حدیث بیان کر دیتے ہیں۔ اسلام سے پہلے لاتعداد بیویاں رکھتے تھے لوگ، جیسے یہاں میرے سامنے ایک حدیث ہے، قیس بن حارث اسلام قبول کیا تو 8 بیویاں تھیں۔ اللہ کے نبی فرمایا اسلام میں زیادہ سے زیادہ 4 ہیں، اس سے زیادہ نہیں، تم 4 ان میں سے رکھ لو اور باقی کو طلاق دو۔ اسی طرح غیلان بن سلمان بھی مسلمان ہوئے تو ان کی بیویاں 10 تھیں۔ اللہ کے نبی فرمایا بھائی تم 4 تک رکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں، باقیوں کو رخصت کرو۔ یہاں ایک حدیث جس میں صحابی مسلمان ہوئے ہیں، ویلمی رضی اللہ، کہتے میں مسلمان ہو گیا، میری خوش نصیبی، جناب نے میری لائف سٹائل پوچھا، کیا کام کرتے ہو، بیویاں کتنی ہیں، کیا کیا ہے؟ تو اس نقطے پر جب آپ پہنچے کہ میں نے بتایا حضور 2 سکی بہنیں میری بیویاں ہیں، آپ نے فرمایا سکی بہنیں ایک وقت میں ایک شوہر کے ساتھ نکاح نہیں رکھ سکتی، تم دونوں میں سے ایک رکھو گے، ایک کو فارغ کرو گے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، وہ بھی جناب کی بارگاہ میں اور مسلمان ہوئے تو اس نے بھی بتایا حضور میری 2 اکٹھی بہنیں ہیں، اور کچھ ایسی واقعات آپ نے فرمایا ایک رکھ لو، ایک 2 اکٹھی بہنیں نہیں رہ سکتی۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا خالہ اور بھتیجی اکٹھی ایک وقت میں ایک شوہر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ بہت سے ایسے کیسز بھی آپ نے نپٹائے۔ اور اسی طرح پھوپھی بھتیجی، خالہ تو ماں کی بہن، خالہ بھانجی بھی ایک جگہ اکٹھے نکاح میں نہیں رہ سکتی، پھوپھی بھتیجی بھی اکٹھی نکاح میں نہیں رہ سکتی، ماں بیٹی بھی نہیں۔ اس کے علاوہ ایک لسٹ ہے جو سورہ نساء کے آخری 4 پارے کے آخر میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و خالاتکم، خالوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماؤں سے نہیں ہوتا، ماں کی ماں سے نہیں ہو سکتا، بیٹی بیٹی کی آگے بیٹیوں سے نہیں ہو سکتا، خالوں سے نہیں ہو سکتا، پھوپھیوں سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ رشتے بھی حدیثوں میں آپ نے پڑھے جو دودھ پینے والے رضاعی رشتے ہیں، کسی عورت کا اکٹھے دودھ پی لیا تب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بہن بن گئی، مرد تھا تو وہ بھائی بن گیا، ان سے نکاح بھی، رضاعی رشتے بھی وہی دیکھے جائیں گے جو اصلی رشتے ہیں، جیسے ماں اور اس کی ماں سے نہیں ہو سکتا، ماں کی بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی خالہ ہیں۔ اسی طرح باپ کی دادی اس سے آگے اور دادی کی بہنوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خلاصہ جو آج کی حدیث میں نے بیان کر۔ دوسرا زیادہ سے زیادہ 4 ہیں، لونڈیوں کی شکل میں بھی منع کر دیا۔ اب لونڈیوں کا کنسیپٹ بھی اسلام نے ختم کر دیا۔ اس زمانے میں جو جنگوں میں یا قیدیوں میں یا خرید ہوتی تھیں عورتیں، تو کفر کا زمانہ تھا، تو خرید کر اجازت دے دی بھی جو عورت خرید لو گے اس سے نکاح کر لو، لیکن قدغن لگا دیا بعد میں کہ 4 تک۔ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے جب وہ نکاح کر لے گی وہ لونڈی نہیں رہے گی، شرط رکھ دی پہلے اس کو آزاد کرو، لونڈی کی حیثیت سے اس کو آزاد کرو، آزاد کر کے پھر اس سے نکاح کرو۔ اب جب آزاد کر کے نکاح کریں گے تو وہ 4 تک گنتی آ گئی، تو لونڈی کنسیپٹ ختم ہو گیا۔ تھا جناب کے دور میں بھی کچھ عرصہ رہا ہے، پہلے بھی تھا لیکن اب نہیں، اس کے بعد آپ نے بین کر دیا۔ تو اسی طرح آپ نے یہ 4 سے زائد بیویاں نہیں رکھ سکتے، اس سے نیچے بہت، ایک بیوی بہت سکون ہے، 2 تک اگر مالی حیثیت ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ہمت ہے طاقت ہے تو جتنی زیادہ سے زیادہ 4 تک آپ، اور کوشش کریں جو نبی کی سنت کو شادیاں زیادہ کرنے والے لوگ فالو کرتے ہیں، تو ایک نکاح بیوی ہے تو دوسرا کوشش کریں کہ کوئی بیوہ کا سہارا بنے۔ اصل تو نکاح کرنے کا مقصد ہے ایک عزت محفوظ ہو، اور دوسرا ان کو راشن پانی 4 دیواری مل جائے۔
اب آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کی ایک بیوی دوسری کریں، لیکن ضرورت مند عورت کریں جو بیوہ ہو یا مطلقہ ہو۔ اب یہ اس کو ایسے ہی چھوڑیں گے تو وہ گناہ کی راہ میں نکل سکتی ہے، تو نکاح میں لائیں تاکہ اس کو آپ اناج، کھانا پانی، اور یہ جو آپ دیں گے یہ بھی خیرات ہے۔ نکاح کر کے بھی کھلائیں گے تو فرمایا اپنے بیوی بچوں کو کھلانا بہترین صدقہ ہے۔ تو یہ اسلامی جو کنسپٹ ہے ہمارے معاشرے سے نکل رہا ہے، یہ بہت دکھ دہ بات ہے۔ پچھلے دنوں میں تو اجازت لے کے کرو جی بڑا مشکل ہی ہو گیا تھا، اور کئی اچھے خاصے لوگ زنا میں مبتلا ہو گئے جن کی صحت ٹھیک ہے، مال ہے، اب وہ دوسری عورتوں میں 2 نمبر رکھنی شروع ہو گیا، اور وہ اب عادت بن گئی اکثر لوگوں نے جو اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ بیوی ایک ہے، گرل فرینڈ درجنوں ہے، اور مارکیٹ میں کرائے کی عورت عام دستیاب ہے۔ تو اگر اسلام کے دائرے میں سب عورتوں کا بیاہ کر دیا جائے، مالداروں کو 4 تھما دی جائیں، لو بھی سنبھالو ان کو، مقصد سیکس نہیں ہوتا، وہ تو ایک حصہ ہے، کھانا اور یہ ضرورت ہے، مقصد تحفظ ہوتا ہے کہ آپ ان کو کھلائیں پلائیں، ان کی حفاظت کریں، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور معاشرے میں زنا اور گناہ پھیلنے سے رکے گا۔ اللہ مسلم۔